السلام نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اخیر وقت میں یہ ناجیب حاضر ہے. وقت بھی 10 منٹ بہت ہے کیونکہ ہم بہت قریب ہو رہے ہیں فجر کی نماز سے. میں نے درود شریف کہا پڑھنے کے لیے عشق کا یہ مجاز، عاشقوں کا مجاز ہونا تو یہ چاہیے کہ جب نبی کا نام آ جائے تو عاشق مصطفیٰ جھوم کر درود شریف پڑھے. افسوس کی بات ہے کہ جلسوں میں ہم سننے آتے ہیں، سمجھنے نہیں آتے. اس لیے بول رہے ہیں کہ ہم جب یہاں سے جائیں گے تو ایک بھی مسئلہ اگر کوئی پوچھ دیا جائے کہ آپ نے جو تقریر سنی یا نعت جو آپ نے سنی ہے اس میں سے کچھ یاد ہے تو سنا دیجیے. ہمیں لگتا ہے کہ مشکل ہے. درود شریف تو اس لیے بھی پڑھنی چاہیے کہ پڑھنا عبادت بھی ہے، اس میں بخشش بھی ہے، نجات بھی ہے، مصطفیٰ کی رضا بھی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ ایک شاعر کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، جو اٹھوں تو کہتا اٹھوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بیٹھوں تو سنگ اللہ کہتے کہتے. جلسے میں ایسا تھوڑی ہے کہ درود شریف پڑھنا منع ہے. اگر منع ہو تو مت پڑھیے. اس تھوڑے سے وقت میں کیا دے سکتا ہوں؟ میں کبھی سوچتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بلایا اس وقت جاتا ہے جب لوگ سننے سے معذور ہو جاتے ہیں، سمجھنے سے بالکل مخلوط ہو جاتے ہیں. یہ ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہے تو ہم لوگوں کو بلا دیتے ہیں. ابھی حج کی بات، اسلام کی بات، دین کی بات، شریعت کی بات، بہت سارے مسائل نماز سے متعلق ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. لیکن ہمیں امید ہے کہ گنے چنے لوگ جو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے، جنہیں بتایا گیا شاید وہ نہیں بتا پائیں گے. محفل میلاد مصطفیٰ بھی سیکھنے کی جگہ ہے اور یہ بزم مصطفیٰ ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. کبھی ہم لوگ جب بزم کرتے تھے، جب پڑھنے کا زمانہ تھا، ایک شعر پڑھا جاتا تھا، اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. کبھی ہم سوچتے ہیں مدرسوں کے بارے میں، کبھی ہم سوچتے ہیں مسجدوں کے بارے میں، کبھی ہم درسگاہوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آخر یہ دین کا کام ہو کیسے رہا. اگر آپ آج کہنے والے کہتے ہیں مدرسوں میں صرف یہ لوگ مولوی بناتے ہیں، میں نے کہا یہ دین کا کام یہی مولوی کرتا ہے. اب تو بولیے سبحان اللہ. کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تبلیغ کا کام کون کر رہا ہے؟ یہی حافظ، یہی عالم کر رہا ہے. ہم بھی سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. ارے مدرسہ میں صرف پڑھائی ہے، اس کی کچھ پڑھائی نہیں ہے. میں نے کہا کبھی آپ نے سوچا کہ ان غریب بچوں کو اٹھا کے ہم حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں؟ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو ایک آپ بھی ایسی درسگاہ بنائیے جہاں سے ان حافظوں کو لے کے اسے میٹرک کا ایگزام، انٹر کا ایگزام، گریجویشن کرانے کے بعد اسے IAS کی تیاری بھی کرا دیجیے. آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ ہماری قوم بھی یہ فرض بنتا ہے. ہم نکتہ چینی کرتے ہیں اور نکتہ چین حضرات کے ہم ساتھ دیتے ہیں.
لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ حافظ ایک بار میں میڈیکل نکال سکتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ایک عالم ایک بار میں چاہے تو نیٹ کی تیاری جو ہے نا اس میں وہ نکال کر کے مجھے بتا دے گا کہ ہم بھی ڈاکٹر بن سکتے ہیں, ہم بھی IAS بن سکتے ہیں, ہم بھی IPS بن سکتے ہیں. لیکن وسائل کی کمی, پیسے نہیں ہے. بغیر پیسے کے پڑھے گا کیسے؟ حضرات بغیر پیسے کے اگر کوئی پڑھاتا ہے تو وہ مدرسہ ہے. اور پھر اس پہ نکتہ چینی ہوتی ہے. ارے یہ وہ درسگاہ ہے کہ تمہیں امام دیتا ہے, وہ درسگاہ ہے جو تمہیں قاضی دیتا ہے, یہ وہ درسگاہ ہے جو تمہیں مفتی دیتا ہے, یہ وہ درسگاہ ہے جو تمہیں معلم دیتا ہے, یہ وہ درسگاہ ہے جو تمہارے لیے ایک رہبر بناتا ہے, اور وہ رہبر دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کا سامان بھی پیدا کرتا ہے. اگر کوئی پیر ہے تو اسی درسگاہ سے, اگر کوئی مفسر ہے اسی درسگاہ سے, اگر کوئی محدث ہے اسی درسگاہ سے. اب اٹھاؤ تاریخ پڑھو. اور ہاں یہ ہمارے صوفیہ کا کرم ہے کہ ہندوستان میں ایمان والے آئے کہاں. تاریخ پڑھو گے تو صوفیہ کی جماعت آئی. صوفیہ کی جماعت ہندوستان میں تاریخ پڑھو گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ کون لوگ آئے اور دین لے کر آئے, اور کون آئے جو دین کا کام کیا. سب سے بہتر اور سب سے پہلے جو لوگ آئے وہ صوفیہ کی جماعت ہیں. آپ غریب نوازی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے نا, کہہ دیجئے سبحان اللہ. نہ کوئی درسگاہ ہے, نہ کوئی مدرسہ ہے, نہ کوئی خانقاہ ہے, نہ کوئی عمارت ہے, نہ کوئی بلڈنگ ہے. اس اجمیر کی دھرتی پر اگر بیٹھ گیا ہے تو وہ بیٹھنے والا 1 2 نہیں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر کے ایمان والا بناتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. کتنے کو بناتا ہے؟ 90 لاکھ. اب وہ نکلا ہے تو سینے سے سینے لگا کے جہاں بیٹھ گیا وہی درسگاہ ہے, وہی دارالعلوم ہے, وہی یونیورسٹی ہے. اب یہ جہاں بیٹھ گیا وہ درخت کے سائے ہیں, اسی میں بیٹھ گیا, وہیں سے تعلیم کا کام شروع ہے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ وہ چراغ جن چراغوں سے یہ جلتے جلتے دین آج پورے ہندوستان میں اگر پھیلا ہے تو یہ صوفیہ کی جماعت کا کرم ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے یہاں نکتہ چینی حضرات بہت ہیں, ہم لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں. ہم بھی درسگاہ سے جڑے ہیں. آج آپ کے یہاں 6 بچے فارغ ہوئے ہیں, کم سے کم اتنا تو ضرور ہوا کہ آج قرآن کا حفظ کر کے یہ بچے آپ کے سامنے آئے اور حافظ قرآن بن گئے. یہ آپ کی محنت, تھوڑی سی محنت, جب ان 6 لوگوں کو پڑھا لکھا بنا دیا. کیا بنا دیا؟ ارے پڑھا لکھا بنایا نا, بولیے نا, بنا دیا نا. اب آپ کا امام ہے. اللہ تعالیٰ ان سبوں کو اس پہ قائم رکھے اور ساتھ ساتھ عالم بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ دین کا کام عالموں سے ہوتا ہے. آپ نے تھوڑی سی محنت کی تو یہ کام ہوا. اگر آپ تھوڑی اور محنت کر لیجئے, ایک آپ ایسی درسگاہ بنا لیجئے. آج دیکھیے غیروں کے پاس ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. آنے والا دن آ رہا ہے کہ IAS IPS یہ BPSC کی تیاری کر کے یہ ویڈیو CO جو بنتے ہیں لوگ نا, آنے والا دن آئے گا صرف انہی کا ہوگا. آپ سمجھ جائیے اشارہ, ان کا ہوگا, یہ انہی کا ہوگا, RSS والے لوگوں کا ہوگا. وہ اس طرح کی ابھی ساری تیاری کر چکے ہیں. مسلمانوں ہم بولتے تو ضرور ہیں لیکن ہم اپنے بچوں کے لیے کیا تیاری کریں؟ ہمارے پاس پیسے ہیں, اس پیسے کو جمع کیجیے آپ, اور اس جمع کرنے کے بعد ایک ایسی درسگاہ بنا لیجیے کہ جو بچے, یہ غریب بچے ہوں گے, چاہے وہ مدرسے کے ہوں, چاہے وہ اسکول کے ہوں, ہمارے بچے ہمارے پاس آئیں اور ان کی تعلیم کے اخراجات یہ کمیٹی اٹھائے اور اٹھا کر اسے IAS اور IPS بنا کے دکھائے. ہمیں یہ شوق نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے. آج ہاسپٹل نہیں ہے. آج چھوٹی سی چیزیں دیکھیے آپ کے مظفر پور میں بہت سارے ایسے جو ہاسپٹل ہیں جہاں جائیے تو ان کا علاج کرایا جاتا ہے. مڑوائی لوگ ہیں اس میں اپنے دان کے پیسے دے دے کر اسے زندہ کیے ہوئے اور کر رہے ہیں. ہم لوگوں کے پاس ہے, مسلمانوں کے پاس ہے کچھ. ہم لوگ بہت جلدی کسی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. حضرات ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف ہم ہی نہیں ہیں خیرات اور زکوٰۃ کے لائق.
بلکہ وہ بچے جو غریب اور مسکین ہیں ان کو پڑھا دو گے نا تو وہ کل آنے والے دن میں وہ ایسا کام کر کے جائیں گے کہ ہمارا دین بھی روشن ہوگا اور ہماری جماعت کے لوگ بھی روشن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن ہم لوگ کرتے کیا؟ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے لوگ، ہماری جماعت کے لوگ کرتے کیا ہے، کہتے کیا ہے؟ ہماری ہمت اتنی ہے کہ ہم نے مدرسہ لیا اور مدرسے میں ہم کام کرتے ہیں۔ آج چلیے ہمارے مدرسے میں آج 150 بچے ہیں۔ اگلے سال فضیلت کی پڑھائی ہوئی، 4 بچے فاضل اور 20 بچے میرے حافظ بن کے نکلے۔ آپ لوگوں کے دیے ہوئے پیسوں سے ہم نے نکالا ہے۔ کل وہ طاقت اور قوت اس کی تلاش میں ہم ہیں کہ اس سے ہٹ کے بھی ایسا کوئی کام کیا جائے جہاں دینی اور عصری دونوں تعلیم دیا جائے۔ لیکن آپ پہلے آگے قدم تو بڑھائیے اور ایک کمیٹی بنائیے آپ لوگ، اور بنانے کے بعد اس طرح کے سہولیات پیدا کیجئے کہ آپ کوئی ایسی چیز بنا دیجئے جہاں سے غریبوں کی امداد ہو، جہاں سے ہمارے غریب بچے پڑھ کر کے کامیاب بنتے نظر آئیں اس پیسے سے، یا پھر وہ چیز ہی آپ بنا دیجئے کہ آپ نیٹ کی تیاری کرائیے اور دیگر جو تیاریاں ہوتی ہیں ان میں آپ لگ جائیے، اور جب لگ جائیے گا آپ کا بھی بچہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ذرا بولیے، آپ کے پیسے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، ہمارے بچے جا کے میٹرک انٹر میں جا کے ٹائم خوش ہو کے رہ جاتے ہیں۔ کئی بچہ آپ کا ڈاکٹر ہے، کئی کو بچہ ہمارا IAS IPS ہے، کئی بچہ ہمارا انجینئر ہے، کئی بچہ ہمارا سائنٹسٹ ہے۔ ذرا بولیے نا، ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہی کو لوگ سارا الزام دیتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ لوگ قدم بڑھائیے۔ آج آپ نے قدم بڑھایا، ایک مدرسہ بننا ہے، آپ لوگ قدم بڑھائیے، آپ کے یہاں بھی تیاری شروع ہو جائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہوگا کہ نہیں ہونے کی ضرورت؟ وہی لائبریری کی ضرورت ہے یا اور بھی چیزوں کی ضرورت ہے، اسے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ مدرسے میں لائبریری کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ عمارت جانتے ہیں، اگر آپ مدرسے میں کتاب دیتے ہیں نا تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ وہ کتاب جس سے پڑھ کے بچے عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے، اور اس کتابوں کو پڑھ کر کے ہمارا بچہ ایک ادیب بنے، ایک خطیب بنے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ قیامت تک اس کا ثواب ملے گا۔ یہ دوسرے کو وہ کتاب پڑھ کے تیسرے کو، چوتھے کو، گویا کہ یہ سلسلہ جاری قیامت تک یہ آپ کو ثواب ملے گا۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے ایک لائبریری بھی ہو، آپ کے مدرسے کی لائبریری کی ضرورت ہے۔ ہمارے ابتدا کمال صاحب نے کہا، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں میں یہ حوصلہ عطا فرمائے۔ کتاب کی ضرورت ہے۔ اچھا تب تو لائق سب مبارکباد ہیں آپ لوگ کہ اتنا اچھا کام کیا ہے، مزید اس میں اور نکھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی ہمارا کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے، ہم بہت اچھی بات ہے۔ میرے کہنے کا بھی مقصد یہی ہے، ہمارا کام چھوٹا نہیں بلکہ ہمارا دماغ، ہم تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ جو دماغ دیا ہے نا، اس میں وہ چیزیں رکھ دی ہیں کہ یہ کبھی کبھی میرے والد صاحب کہتے تھے علیہ رحمت و رضوان، فرماتے تھے کہ میں اپنے کھیت میں گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی، بوڑھا آدمی ریڈیو بجا رہا ہے۔ اس وقت اس زمانے میں بڑا اتنا بڑا لوگ ریڈیو رکھتا ہے، وہ گھمایا اور پٹنہ بجا رہا تھا۔ کیا بجا رہا تھا؟ پٹنہ۔ تھوڑا سمجھیے گا، آپ کے دماغ کھولنے کے لیے بول رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ذرا اس کو بیوی سے پکڑاؤ۔ اس نے کہا کہ مولانا صاحب اس میں بیوی سے نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ بیوی سے نہیں ہے۔ کہا کہ وائس آف امریکہ وہ بھی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے اسٹیشن کا نام لیا۔ کہا کہ اس میں کچھ نہیں، صرف پٹنہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں سب کچھ ہے۔ بنانے والے نے اس کے ٹرانسمیشن میں وہ چیزیں رکھ دی ہیں کہ پوری دنیا کا اسٹیشن اس میں رکھ دی ہے۔ تم اسے جب گھماؤ گے نا، پٹنہ بھی بجے گا، گورکھپور بھی بجے گا، آل انڈیا بھی بجے گا، امریکہ بھی بجے گا، ایران بھی بجے گا، گویا کہ سارا اسٹیشن رکھ دیا ہے، سب بجے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں سب کچھ رکھ دیا ہے۔ کیا رکھا ہے اس میں؟ سب کچھ رکھ دیا ہے۔ اس کی ٹیوننگ کی ضرورت ہے۔ اگر یہ گھماتا ہے تو کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، اسے تھوڑا سا کوئی گھمایا انجینئر بن گیا، کوئی گھمایا IAS IPS بن گیا، کوئی اسے گھمایا تو حافظ بن گیا، کوئی گھمایا تو مفتی اور قاری بن گیا، اسے کوئی گھمایا تو ادیب بن گیا، شاعر بن گیا، متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا۔ اور اس میں ایک تار ایسا رکھ دیا ہے کہ جب اسے چھیڑو گے تو وہ اللہ والا بنتا نظر آتا ہے۔
وہ ڈائریکٹ خدا سے اب اس کا رابطہ ہے. اللہ کہتا ہے یہ میرا دوست ہے. گویا کہ رب نے سب کچھ رکھ دیا ہے, کائے سے چھیڑنے کی ضرورت ہے. تو میرے بھائیو یہ مت سمجھو کہ ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, ہمارے پاس دل و دماغ. رب کائنات نے, چونکہ ہم آدم کی اولاد ہیں, کہہ دو سبحان اللہ. ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا, فرشتوں سے کہا گیا کہ تم بتاؤ اس کے نام کیا ہے, اسما کے نام, ان کے اسما کیا ہیں, ان کے نام کیا ہیں. فرشتے رک گئے, نہیں بتا سکے. آدم جواب دیتے چلے گئے. کہہ دو سبحان اللہ. گویا کہ دنیا کے سارے علوم و فنون حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا. اب ہم ان کی اولاد ہیں. جس تار کو ہم چھیڑیں گے وہی ہم بنتے نظر آئیں گے. تو ہمیں ضرورت ہے اس دماغ کو کام میں لانے کی, اور اپنے آپ کو مجبور نہیں سمجھنا ہے, بلکہ اپنے آپ کو یہ سمجھیے کہ ہم اسے استعمال کریں گے, ہم کامیاب ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو بننا چاہتا ہے یہی آدمی نہ بنتا ہے, تاکہ کوئی دوسرا بنتا ہے. یہی دماغ ہے. جو چاہا بننا وہ بنا. حضرات وقت نہیں ہے اس کے تفصیلی گفتگو کی جائے, لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں, تعلیم دیں. علم وہ چیز ہے, علی فرماتے ہیں لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب. کپڑے کی خوبصورتی, جو کپڑے کا حسن ہوتا ہے, جو ہمیں خوبصورت بناتا ہے. جب ہم لباس پہنتے ہیں تو ہم کیا لگتے ہیں؟ خوبصورت لگتے ہیں. علی فرماتے ہیں یہ خوبصورتی کوئی خوبصورتی نہیں. یہ خوبصورتی کپڑے کے جو حسن دے دے, یہ خوبصورتی کوئی خوبصورتی نہیں. لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب. جس کے پاس علم آ جائے, ادب آ جائے, وہی خوبصورت ہے. جس کے پاس علم آ جائے, ادب آ جائے, کیا ہے؟ وہی خوبصورت ہے. آج اگر کالا کلوٹھا اگر ڈی ایم بن کے آیا ہے تو گوروں پہ بھاری ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا بولیے گا, یہ نا سبحان اللہ. اب کب بولیے گا؟ اس وقت گھڑی میں زبردستی بلوانے سے تو ہوتا نہیں ہے. آخری وقت ہے کہ آپ خاک مسلمان ہو. تو حضرات اس وقت ہم لوگوں کو بلایا جاتا ہے, چونکہ ہم لوگوں کے بال بھی پک گئے ہیں, عمر سے پہلے یہ بال پک چکا ہے, بوڑھا ہو گیا آدمی, اور اسے دیکھ کے بلایا جاتا ہے. ہم لوگ صرف اب دعا کے لائق رہ گئے, یعنی جب قوم ڈوب رہی ہو تو پیر صاحب کی دعا لے. اب ہم لوگ صرف دعا کے لیے رہ گئے, ہم لوگ تعلیم دینے کے لائق نہیں رہ گئے. اس قوم نے ہم لوگوں کو اس حال میں چھوڑ دیا ہے کہ پیر صاحب نے صرف دعا کریں, تقریر نہیں کریں, ہمیں کچھ اچھی باتیں نہ بتائیں. حضرات سیکھنے کی ضرورت ہے. ہماری جماعت کا ہر عالم, چاہے وہ بوڑھا ہو چاہے جوان ہو, ضرور اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے. کبھی میں سوچتا ہوں, آج ایک بات بتا کے میں بھی کر رہا ہوں. میں تفسیر نہیں پڑھ رہا تھا, اس میں ایک حاشیے میں ایک چیز لکھی. یہ خانہ کعبہ ہے نا, خانہ کعبہ 5 منٹ. خانہ کعبہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں حرم, اس کی حد بندی کیسے ہوئی معلوم ہے آپ کو؟ حرم کی حد بندی, اتنے دور میں حرم ہے, کیسے ہوئی معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم. لگ بھگ 10 کلومیٹر کی دوری ہے. خانہ کعبہ بیچ میں ہے, اور ایک خط امتیاز کھینچ دیا گیا ہے کہ یہ حرم ہے. جانتے ہیں اس کی حد بندی کیسے ہوئی؟ اس کی حد بندی حجر اسود سے ہوئی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. کس سے ہوئی ہے؟ حجر اسود سے ہوئی. جب یہ آسمان سے اتارا گیا تھا یہ پتھر, تو اس کے اندر روشنی پھوٹتی تھی جو میلوں جاتی تھی. جہاں تک روشنی گئی اتنے دور کو حرم قرار دے دیا گیا. اب تو بولیے سبحان اللہ. ایک چیز تو سیکھ بھی لینا بھائی, حرم کی حد بندی کیسے ہوئی. اور حرم یہ حرام سے بنا ہے. حرم کس سے بنا ہے؟ حرام سے. شکار کرنا حرام ہے, اس میں کوئی شکار نہیں کر سکتا, حرام ہے. اگر حالت حرام میں تو جوئی مارنا, بال اکھیڑنا, جھگڑا کرنا, فساد کرنا, یہ سب حرام ہے. اسی لیے اسے حرم کہتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. یہ دیکھا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں تشریف لائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی لباس لے لیا. کیا لے لیا؟ لباس لے لیا. اب سوچیے آپ کہ ہم جنت میں تھے. کہاں تھے؟ ہم جنت میں تھے. رب کائنات نے یہ مشیت ایس دی ہے. یہ الگ بات ہے کہ لفظ اس کا نام دیا جاتا ہے, لیکن دوستو یہ حقیقت ہے کہ نسل انسانی کی افزائش کے لیے یہ ساری صورتیں کرنی تھی. کہتے آدم علیہ السلام کو دنیا میں لانا. کہہ دو سبحان اللہ. جب آئے تب نہ ہم آئے ہیں, یہ تو نہیں آتے. انہوں نے کیا کیا؟ جنتی درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنا شروع کیا. سارے پتے کو پلو دیا پورے جسم میں. اور جب دنیا میں تشریف لائے تو پتیاں سوکھنے لگی. سورج کی جب روشنی پڑی تو سوکھنے لگی.
اور جب تیز ہوا چلی تو یہ پتیاں کھڑکھڑا کر کے دور چلی گئی. یہ جنتی پتھر جس درخت سے یہ پتے لگے سب خوشبودار ہو گئے. کیا ہو گئے؟ خوشبودار ہو گئے. کچھ پر شیطان نے اپنا پنجہ مار دیا, وہی زہر اور وہی تیکھے ہوتے چلے گئے. حضرات ہمارے اندر وہ چیزیں ہم سیکھیں علم کو. جب کوئی عالم کے پاس جائیے تو سیکھیے. سرکار نے فرمایا ہے کہ جب عالموں کے پاس سے گزرو تو چل لیا کرو, یعنی علم سیکھ لیا کرو. آج کل ہم لوگ جاتے ہیں موبائل بڑا دکھاتے ہیں مولوی صاحب اس میں یہ فنکشن یہ ہے وہ ہے. نہیں, یہ مت کہو کہ مولوی صاحب اپنا موبائل رکھیے ہم کو کچھ دین کی باتیں بتائیں. کہہ دو سبحان اللہ. ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ علم سیکھیے. علم سیکھنا فرض ہے. اور یہی علم اور یہی چیزیں اگر آپ کے پاس قلم کی طاقت آ جائے تو ہم ہی کامیاب ہیں. کل جب ہم تھے کم تھے لیکن ہمارے پاس کامیابی تھی. آج بہت ہیں لیکن ہمارے پاس علم کی کمی ہو گئی ہے. حضرات اگر اٹھاؤ دیکھو تو میں بتاؤں گا کہ ڈاکٹری سب سے پہلے کس نے کیا, انجینئر کون سب سے پہلے بنا. یہ سب مسلمانوں کا اور اسلام کا دین ہے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے تاریخیں بھلا دی ہیں. عربی زبان سے امریکہ نے ان ساری کتابوں کو جہاں یورپ سے اٹھا کر کے لے جا کر کے اس کا ترجمہ انگلش میں کر کے آج وہ ریسرچ کر کے آج ڈاکٹر بنا, انجینئر بنا, فلسفی بنا, منطقی بنا. لیکن دوستو آج ہم ان ساری تاریخوں کو بھلا کر کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں, بس ملا کا دور مسجد تک ہے. یہ ملا کا کام اتنا ہی رہ گیا. لیکن تاریخ اٹھاؤ تو سب سے پہلے ہارٹ کا آپریشن کس نے کیا ہے؟ مسلمان نے کیا ہے. سب سے پہلے سائنس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ تو مسلمان نے رکھی ہے. ان ساری چیزوں کو جب پڑھو گے تو پتہ یہ چلے گا کہ مسلمانوں نے وہ کام کر دیے ہیں سب سے پہلے. لیکن افسوس کی بات کہ ہم تاریخ پڑھنا چھوڑ دیے, اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیے, صرف کما رہے ہیں. پتہ چلا ہماری زندگی اس حال میں ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. علم نور ہے, علم کیا ہے؟ نور ہے, روشنی ہے. اندھیرا کیا ہے؟ یہ ظلمت ہے. العلم نور والجہل ظلمت. علم نور ہے اور جہالت کیا ہے؟ گمراہی, اندھیرا ہے. آپ جائیے گا بھٹک جائیے گا. لہذا ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے علم کا سیکھنا, اور ہم پہ فرض بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جہاں ایک علم کا چراغ روشن کیا گیا ہے اس عمارت کی شکل میں, میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے ترقی کی بے پناہ منزلوں سے اسے گزار کر منزل مقصود تک پہنچائے جہاں سے یہ روشنی پھوٹے تو اس کی روشنی میں بہت سارے تشنگان علوم آئیں اور اپنے دلوں کو اور اپنے دماغ کو سیراب کرتے ہوئے نظر آئیں. کہہ دیجیے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بس اتنا ہی رکھیے, اسے بڑھانے کی ضرورت ہے, ترقی دینے کی ضرورت ہے. اور ایک جو میں نے مزاج دیا ہے دوستو, اس پہ بھی کبھی سوچیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں اب اپنا اسکول چاہیے, ہمیں اپنا کالج چاہیے, ہمیں اپنا لاء کالج چاہیے, ہمیں اپنا انجینئرنگ کالج چاہیے, ہمیں اپنا وہ انسٹیٹیوٹ چاہیے جہاں سے نیٹ کی تیاری ہو, جہاں سے ہمیں IAS IPS بنانا ہو, ڈاکٹر بنا ہو. اب ہمیں ضرورت ہے, آنکھیں کھولیے اور دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے, ورنہ ہم پھر اسی خار میں گرنے جا رہے ہیں جہاں سے پھر ہمارے بچے جب گریں گے تو اٹھ نہیں سکیں گے, کیونکہ ہمارے بچے ماضی اور ہمارے بچے اس دیش کے مستقبل کے لیے کام آنے والے ہیں. اندھیرے میں چلے جائیں گے ہم کچھ نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. خود مجھے بولنے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہہ دیجیے آمین. دوستو وقت نہیں ہے, لہٰذا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ جو یہ دارالعلوم محمدیہ ہے, مولا تعالیٰ یہاں 6 بچے نکلے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تحریک کے صفحے میں آپ لوگوں کے دلوں میں وہ چیزیں ڈال دیں کہ اس کی ترقی ہو. کل 12 بچے ہوں, اس سے بعد میں 20 بچے ہوں, اور مزید زیادہ سے زیادہ بچے یہاں سے فارغ ہوں, تاکہ ہمارا امام, ہمارا وہ مستقبل ہے وہ سنورتا ہوا نظر آئے اور ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں نے بھی اس ادارے کی مدد فرمائی ہے, چاہے جس حال میں کی ہو, دامے درمے قدمے سخن مدد, یہ بہت ساری باتیں, بات سے مدد ہوتی ہے, پیسے سے مدد کیا جاتا ہے, چل کے مدد کیا جاتا ہے, ساتھ دے کے مدد کیا جاتا ہے. جن لوگوں نے بھی ایسا کیا ہے مولا تعالیٰ ان کے مال میں, ان کی عزت میں, ان کے گھروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.